کچھ لوگ یہ کہتے ہیں جی کہ یا رسول اللہ کہنا یہ شرک ہے کیونکہ آپ غیر اللہ کو پکار رہے ہیں، ایسا ہی ہے نا، کہتے ہیں نا لوگ۔ تو اس کے حوالے سے ہمارے لیے جاننا نہایت ضروری ہے آیا کہ یہ درست ہے کہ نہیں، کیونکہ اگر یا رسول اللہ کہنا شرک ہے تو شرک تو اللہ معاف نہیں کرے گا، پھر جو بھی یہ کہتا ہے وہ مشرک ہو گیا، اور اگر اس حال میں اس کو موت آ گئی تو وہ تو گیا۔ کہ اب یا رسول اللہ کہنا کیا یہ شرک ہے کہ نہیں؟ تو حقیقت یہ ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں اس چیز کا باقاعدہ حکم دیا ہے۔ اب آپ کہیں جی کہ کہاں ہے جی قرآن میں یا رسول اللہ؟ تو جناب ایسا ہے کہ یا رسول اللہ کا مطلب کیا ہے؟ اے اللہ کے رسول۔ ہم کب کس کو یا کہہ کے مخاطب کرتے ہیں؟ یا ہوتا ہے ندا دینا، کسی کو پکارنا، کسی کو مخاطب کرنا، اور جب ہم کسی کو پکارتے ہیں یا مخاطب کرتے ہیں تو ہم اس سے کچھ چاہتے ہیں، بے مقصد تو کوئی کسی کو مخاطب نہیں کرتا، تو ہم کسی سے کچھ مانگنا چاہتے ہیں۔ اسی لیے یہ لوگ کہتے ہیں جی غیر اللہ سے مانگنا یہ شرک ہے، جبکہ اللہ قرآن میں کچھ اور کہہ رہا ہے۔ اللہ فرماتا ہے اور جب یہ آپ سے پوچھیں گے یہ میرے بندے میرے بارے میں تو میں قریب ہوں گا، شرط اور جواب شرط، اگر آپ سے نہیں پوچھیں گے تو میں قریب نہیں ہوں گا۔ یہ میں نے کہا ہے یا اللہ کہہ رہا ہے؟ تو اللہ نے تو اپنے قرب کو اپنے حبیب سے مانگنے سے کے ساتھ مشروط کر دیا ہے، یہی نہیں سورۃ ضحیٰ میں بھی آیت ہے وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، ہے قرآن کے نہیں؟ کیا مطلب ہے اس آیت کا؟ اس کا مطلب ہے کہ جہاں تک سوالی کا نشان ہے، اور یہ جو سوالی آپ کے پاس آتا ہے آپ اسے ددکار نہیں سکتے، آپ اسے خالی ہاتھ لوٹا نہیں سکتے۔ اللہ نے اپنے حبیب کو حکم فرمایا ہے کہ اے حبیب جب بھی آپ کے پاس کوئی سوالی آئے گا تو پھر لازمی ہے کہ آپ نے اس کو کچھ دینا ہے۔ ثابت ہو گیا۔ اب مجھے یہ بتائیں کہ یہ قرآن جو ہے کیا یہ محدود تھا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے تک؟ یعنی کہ یہ آیات جو ہیں کیا یہ بس انہی کے لیے تھی، صحابہ کے لیے، یا کہ یوم قیامت تک یہ قرآن ہے؟ یوم قیامت تک، یعنی کہ اگر آج کوئی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سائل جاتا ہے یا ان سے مانگتا ہے تو کیا پھر اللہ کا حکم کینسل ہو چکا ہے؟ تو پھر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے یہ حکم ابھی بھی ہے کہ جب بھی آپ سے کوئی مانگے تو پھر آپ اسے ٹھکرا نہیں سکتے، ددکار نہیں سکتے، منع نہیں کر سکتے، آپ نے اس کو دینا ہے۔ واپس آ جاتے ہیں، یہ آیت ہوگی، واپس اسی آیت کی طرف آ جاتے ہیں۔ سو جب سألکا، اب میرا بندہ آپ کے پاس آ گیا ہے اور وہ اللہ کے بارے میں وہ اللہ کا قرب چاہتا ہے، تو پھر اللہ فرماتا ہے پھر میں قریب ہوں، اجیبو، میں قبول کروں، اجابہ و استجابہ، اجابہ سے اجیبو ہے تو میں پھر مانوں گا، میں قبول کروں گا دعا مانگنے والے کی جب وہ مجھ سے مانگے گا۔ یہاں پر الدائی ہے، دائی نہیں ہے، الف لام کے ساتھ الدائی ہے، اور جب عربی میں الدائی ہوتا ہے تو پھر معرفہ ہے کہ کسی مخصوص ہستی شخص کے بارے میں بات کی جا رہی ہے، عام نہیں ہے کہ کوئی بھی مجھ سے مانگے تو میں دے دوں گا، ایسا اللہ نے ہرگز نہیں فرمایا۔ جب یہ الدائی مجھ سے مانگے گا تو میں دوں گا۔ تو یہاں دائی کون ہے بھائی؟ اللہ کے بندے یا جس سے سوال کیا جا رہا ہے، جس سے مانگا جا رہا ہے، وہ دائی ہے یا یہ سارے دائی ہیں؟ اللہ کے نبی دائی ہیں۔ الدائی، اجیب الدائی صلی اللہ علیہ وسلم اذا دعانی، جب وہ مانگیں گے۔ بھئی مانگیں گے تو تب ہی نا جب ان کو مانگنے کی ضرورت ہوگی۔ قرآن کا ہر ایک حرف یہ چن چن کے پلیس کیا گیا ہے، یہ کوئی کوئنسیڈنٹل نہیں ہے، اتفاقاً نہیں ہے کہ دل کیا تو یہ آ گیا تو وہ آ گیا، تو ہر اذا، ان نہیں ہے، اگر نہیں ہے، جب ہے، جب۔ سو جب کوئی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جائے گا، جب کوئی بندہ ان سے مخاطب ہوگا اور وہ عرض کرے گا یا رسول اللہ، یا رسول اللہ کرم کیجئے، آپ کریم ہیں، تو پھر اللہ کے رسول اپنے رب سے مانگیں گے کہ اے مولا یہ بندہ آیا ہے تو تو مجھے دے تاکہ میں اس کو دے سکوں۔ اور وہاں گارنٹی ہے نا، اللہ نے خود کہہ دیا نا کہ ہر حالت میں قبول کروں گا۔ ویسے اگر یہ اپنے طور پہ مانگتے ہیں تو ٹھیک ہے، مانگتے رہے، قبول کرے نہ کرے ان کی مرضی، بھائی کوئی گارنٹی دیتی ہے انہیں، لیکن اپنے حبیب کو وہ گارنٹی دے رہا ہے۔
فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ، یعنی اللہ نے واضح کر دیا کہ میرے حبیب سے مانگو، اس کو لازم کر دیا، اور بعد میں نصیحت فرما رہا ہے تاکید کے لیے، انہیں چاہیے فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي، سو انہیں چاہیے کہ میری بات سنیں۔ اب یہ جمع کا صیغہ ہے، یہ خطاب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے نہیں ہو رہا، یہ جمع میں آ گیا، ہم ان لوگوں کو چاہیے کہ میری بات سنیں، میری بات مانیں، فَلْيُؤْمِنُوا بِي، اور انہیں چاہیے کہ میری بات کا یقین کریں۔ یؤمنو کیا ہوتا ہے؟ ایمان لانا۔ ایمان کیا ہے؟ دل کے ساتھ۔ انہیں چاہیے کہ میری بات مان لیں، میری بات کا یقین کر لیں، لعلہم یرشدون، تاکہ یہ ہدایت پا سکے۔ سو یا رسول اللہ قرآن میں کہنا جن کو تو اللہ کا قرب چاہیے ان کے لیے اللہ نے یہ لازم کر دیا ہے۔ بغیر یا رسول اللہ کے بندہ اللہ کا مقرب بن ہی نہیں سکتا، ورنہ قرآن غلط۔ واضح ہو گیا؟ کوئی رہتے نہیں گئی؟ سو جو کہتا ہے نا یا رسول اللہ کہنا شرک ہے، تو اسے کہو کہ خدا کے بندے تو وہی بات کر رہا ہے جو ابلیس نے کی تھی۔ کیوں؟ شرک تو تب ہوگا نا جب اللہ کا حکم نہیں ہے۔ تو جب قرآن کریم میں اللہ حکم کہہ رہا ہے کہ جاؤ میرے رسول سے، میرے حبیب سے جا کے پوچھو، ان سے مانگو جا کے، کیا یہ واحد جگہ ہے جہاں پر اللہ نے حکم فرمایا ہے کہ میرے حبیب کے پاس جاؤ؟ نہیں۔ وَمَا أَرْسَلْنَا مِن رَّسُولٍ إِلَّا لِيُطَاعَ بِإِذْنِ اللَّهِ، ہم نے کوئی بھی رسول نہیں بھیجا ما سوائے کہ اس کی اطاعت کی جائے، بِإِذْنِ اللَّهِ، اللہ کی اجازت سے۔ سو رسول کی اطاعت تو واجب ہے، لازم ہے، اور رسول کے پاس اللہ کا اذن ہوتا ہے، اور اگر اطاعت میں کوتاہی ہو جائے تو پھر اللہ فرماتا ہے وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا، کہ جب یہ اپنی جانوں پر ظلم کر بیٹھے، اے حبیب اگر یہ آپ کے پاس، اگر یہاں اگر ہے، جب یہ اپنی جانوں پر ظلم کر بیٹھے، یہاں جب ہے، یعنی وہ تو انہوں نے کرنا ہی ہے۔ کیا قوال ہے سبحان اللہ قرآن کریم کی آیات کی بھی، دیکھیں اس کی بلاغت دیکھیں اور پریسیشن دیکھیں کہ اللہ فرماتا ہے کہ وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جاؤ، لو اگر، اور از جب، تو گناہ تو انہوں نے کرنا ہے، تو اگر گناہ کے بعد اپنی جانوں پر ظلم کرنے کے بعد اگر یہ آپ کے پاس آ جائے تو، اور آپ کے پاس آ کر اللہ سے استغفار کریں، گھر بیٹھ کر نہیں، اللہ فرماتا ہے کہ آپ کے پاس جائیں اور رسول ان کے لیے استغفار کریں تو یہ اللہ کو پا لیں گے۔ کیا اللہ کے حبیب کے پاس اللہ کا قرب نہیں ہے؟ بھئی اگر کسی کے پاس اللہ کا قرب ہے نا تو وہ اللہ کے حبیب کے پاس ہے۔ ادنا پر کون تشریف لے گئے تھے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ بھی کوئی اللہ کا مقرب ہے؟ نہیں۔ تو پھر اللہ کے حبیب کہاں ہیں؟ اللہ کے ہاں۔ تو جو ان کے پاس چلا جاتا ہے تو وہ کہاں پہنچ گیا؟ اللہ کے ہاں۔ تو قرآن کی آیت کیا کہہ رہی ہے؟ لَوَجَدُوا اللَّهَ، اگر تم اللہ کے رسول کے پاس چلے جاتے ہو اور جا کر استغفار کرتے ہو اللہ سے، کیونکہ اللہ تو وہی ہے، اللہ سے پھر وہاں جا کر استغفار کرتے ہو اور پھر اللہ کے رسول بھی تمہارے لیے استغفار کرتے ہیں، لَوَجَدُوا اللَّهَ، پھر اللہ کو پالو گے۔ کیا پاؤ گے اللہ کو؟ تواب الرحیم، گارنٹی، توبہ قبول کرنے والا اور رحم فرمانے والا۔ کیا اللہ اپنے وعدے کے خلاف کر سکتا ہے؟ کیا اس نے کہہ نہیں دیا کہ جو بھی شخص چلا گیا وہاں پر توبہ بھی قبول کرے گا اور رحم بھی فرما لے گا؟ اب جناب اس پر بھی اعتراض اٹھ جاتا ہے، دیکھیں نا یہ تو صرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تھا، اور پھر دوسرا یہ بھی کہتے ہیں یہ منافقین کے لیے تھا۔ لا حول ولا قوت، منافقین کے لیے تھا کہ منافقوں کو کہا کہ تم جاؤ رسول کے پاس صلی اللہ علیہ وسلم، اور باقی جو ہم لوگ ہیں ہمیں منع کر دی۔ کیڑی گل کر دے ہو تسی؟ ان تستغفر لهم 70 مرتن فلن یغفر اللہ لهم، کیا یہ قرآن نہیں ہے کہ اگر آپ ان کے لیے 70 مرتبہ بھی استغفار کریں گے تو اللہ قبول نہیں کرے گا؟ کن کے بارے میں اللہ کہہ رہا ہے؟ منافقوں کے بارے میں۔ اچھا، اللہ قرآن میں اپنی ہی
نفی کر رہا ہے۔ ایک طرف اللہ یہ کہہ رہا ہے کہ ان منافقوں کے بارے میں کہ اگر اے حبیب ان منافقوں کے لیے آپ 70 دفعہ بھی استغفار کریں گے تو اللہ کبھی بھی انہیں معاف نہیں کرے گا، اور دوسری آیت میں گارنٹی دے رہا ہے کہ میں معاف کر دوں گا۔ تو یار کوئی سمجھ نہیں آئی، تسی کہہ رہے ہو منافقہ واسطی آیت، تو منافقوں کے بارے میں تو اس نے کہہ دیا کہ ان کو میں نے معاف ہی نہیں کرنا، آپ مانگیں یا نہ مانگیں ان کے لیے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ تو اس کا مطلب کہ یہ آیت منافقوں کے لیے نہیں ہے، یہ ہمارے لیے ہے بھائی، ہمارے لیے۔ لیکن اعتراض انہوں نے کر دیا جی کہ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تھا کہ جو آپ کے پاس چلا جاتا تو اس کے لیے یہ تھا، کیونکہ ابھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پردہ پوشی فرما چکے ہیں، لہٰذا اب جو ہے آپ نہیں مانگ سکتے۔ اچھا جی، اب آتے ہیں تفسیر قرطبی کی طرف، امام قرطبی کی جو تفسیر ہے اسی آیت کی، تو آپ فرماتے ہیں روا ابو صادق، یہ وہ ہے جو بیان کر رہے ہیں، ان علی کرم اللہ وجہ، ابو صادق فرماتے ہیں کہ سیدنا علی کرم اللہ وجہ نے فرمایا، کوئی عام شخصیت نہیں ہے بھائی، من کنت مولاہ فالعلی مولاہ، جس کا میں مولا اس کا علی مولا۔ قالا فرماتے ہیں قادم علینا اعرابی بعد ما دفنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بثلاثۃ ایام، فرماتے ہیں کہ ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب دفنایا تو 3 دن کے بعد ایک بدو، ایک عرابی، ایک دیہاتی آتا ہے اور ہم قبر مبارک پر بیٹھے ہوئے ہیں۔ بھئی 3 دن بعد آپ کیا کر رہے ہیں قبر پر بیٹھ کر؟ بھئی سوچنے والی بات تو یہ ہے اس روایت میں کہ سیدنا علی کرم اللہ وجہہ آپ فرماتے ہیں، اور ہم مانا کہ آپ اکیلے نہیں تھے، آپ کے ساتھ باقی صحابہ بھی بیٹھے ہوئے تھے، تو وہ تو اپنے محبوب کی قبر مبارک پر، آپ کے مزار شریف پر، آپ کے روضہ مبارک پر سب اکٹھے ہو کر بیٹھے ہوئے ہیں، اور فرماتے ہیں کہ ہم بیٹھے ہوئے ہیں تو ایک بدو اتنی دیر میں آتا ہے، اور وہ بدو آ کے فرما بنفسہ علی قبر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور وہ آ کے اپنے آپ کو قبر انور پر گراٹ دیتا ہے۔ اب دیکھنے والوں کیا جی تو صدقہ کر رہے ہیں، تو شرک کر رہے ہیں، یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں جناب، یہ سیدنا علی کرم اللہ وجہہ فرما رہے ہیں کہ وہ آیا اور آ کے قبر مبارک کے اوپر گر گیا، اس نے اپنے آپ کو گرا دیا، وَحَسَى عَلَى رَأْسِهِ مِن تُرَابِ، اور اس نے وہ مٹی مبارک، ابھی مٹی جو ہے وہ پکی بھی نہیں ہوئی ہے، 3 دن گزرے ہیں بھائی، تو اس نے وہ مٹی مبارک اپنے سر پہ ڈالنا شروع کر دی، اور وہ کہتا ہے فَقَالَ قُلْتَ يَا رَسُولَ اللَّهِ، یا رسول اللہ آپ نے فرمایا ہے۔ اب یہ وہ اوپر گر کے مٹی ڈال کے مخاطب کیسے ہوا؟ قلتا یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول آپ نے فرمایا ہے، کیا فرمایا ہے؟ فسمعنا قولک، کیونکہ میں نے سنا ہے آپ کا قول، ووعیت عن اللہ فوعینا عنک، آپ کو اللہ نے وحی کیا ہے اور آپ نے ہمیں بتایا ہے، یعنی اللہ نے آپ کو سکھایا ہے اور آپ نے ہمیں سکھایا ہے۔ کیا سکھایا ہے؟ وَكَانَ فِي مَا أَنزَلَ اللَّهُ عَلَيْكَ، اور جو اللہ نے آپ پر نازل کیا، وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ وَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا، کہ اللہ نے آپ کو کیا سکھایا ہے کہ اے حبیب اگر یہ آپ کے پاس آ جاتے ہیں اور استغفار کرتے ہیں اور آپ بھی ان کے لیے استغفار کرتے ہیں تو پھر اللہ ان کو، ایک تو اللہ کو وہاں پاتے ہیں اور دوسرا پھر اللہ ان کی توبہ قبول کرتا ہے اور ان پر رحم فرماتا ہے۔ میں نہیں کہہ رہا سر، یہ سیدنا علی فرما رہے ہیں، یہ روایت نقل کی گئی ہے، وَقَدْ ظَلَمْتُ نَفْسِي، اور یا رسول اللہ میں اپنی جان پہ ظلم کر بیٹھا ہوں۔ یہ وہ کہہ رہا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ عرض کر رہا ہے، یا رسول اللہ اور میں آپ کے پاس حاضر ہو گیا ہوں، آپ میرے لیے استغفار فرمائیے۔ یہ قبر مبارک پر گر کے وہ گڑگڑا رہا ہے، رو رہا ہے، فَنُودِيَ مِنَ الْقَبْرِ، تو قبر سے ندا آئی۔ سیدنا علی فرماتے ہیں قبر انور سے ندا آئی، آواز آئی رسول کریم کی صلی اللہ علیہ وسلم، انہو قد غفر لک، کہ بے شک تجھے معاف کر دیا گیا ہے۔ آواز کیا آئی؟ کہ تجھے معاف کر دیا گیا۔ اب اس کے بعد دوبارہ سے میں پوچھتا ہوں، کیا یا رسول اللہ کہنا شرک ہے؟ اس کے علاوہ بھی کوئی دلیل باقی رہ جاتی ہے؟ کیا اس کے بعد بھی یا رسول اللہ کہنے پر کوئی دلیل پائی رہ جاتی ہے؟ یا تو آپ قرآن کا انکار کر دیں، آپ کہیں کہ نہیں میں نہیں قرآن کو مانتا، یا پھر اٹس ویری سمپل، کیوں کہ قرآنی آیات میں یہ واضح کر دیا گیا ہے کہ جب تک میرے حبیب سے نہیں مانگو گے، جب تک یہ نہیں کہو گے یا رسول اللہ قد ظلمت نفسی، اے اللہ کے حبیب میں اپنی جان پہ ظلم کر بیٹھا ہوں، آپ میرے لیے استغفار کریں، تب تک نہ اللہ نے استغفار قبول کرنا ہے، نہ ہی اللہ کا قرب کوئی حاصل کر سکتا۔ امید ہے کہ بات واضح ہوگی۔